الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، الحمدللہ اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں چل رہے ہیں. رمضان کے اس مبارک مہینے میں کچھ مخصوص عبادتیں ایسی ہیں جن کو رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے روزے کے بارے میں تو الحمدللہ گزشتہ 2 جمعوں سے میں نے جو ضروری باتیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور تراویح رمضان میں خاص طور پر کی جانے والی ایک عبادت ہے، تو اس کے تعلق سے بھی میں نے ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی. آج کے اس جمعہ میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ہم لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، 5 پلرز آف اسلام جو ہیں، ان میں سے ایک پلر، ان میں سے ایک رکن وہ زکوٰۃ کا ہے، جس کو بنی الاسلام علی 5 والے حدیث میں ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. تو اس میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے، اور اس رکن کا رمضان سے تھوڑا بہت تعلق ہے. وہ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ہم میں سے اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے ہم میں سے بہت سارے مسلمان رمضان میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. اب زکوٰۃ کو لے کر بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ مسائل کو بھی مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مسائل سے پہلے زکوٰۃ کے فضائل اور نہ دینے پر جو وعیدیں ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے. مسائل کس کے واسطے بولے تو زکوٰۃ کے. کون ہے تو زکوٰۃ دینا بول لیتا کہ اس کے واسطے اب مسائل. اب میں زکوٰۃ دینا بول لیتا ہوں حضرت بول کو، کون ہے تو بول لیتا کہ اب انہیں آگے پوچھتا. اب میں زکوٰۃ دینا بول لیتا ہوں، میں دینا بولے تو کیا کرنا، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ مال کے حساب سے میں کتنی زکوٰۃ دینا، وہ سیکنڈری ہے. لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے. زکوٰۃ کتنا زیادہ ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ سمجھ کو دینا بول لے تو پھر اس کے بعد مسائل. تو اس کے واسطے قرآن مجید سے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ ان آیتوں کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. قرآن میں سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا: طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ
ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ کن مومنین کے لیے؟ کون سے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے؟ کون سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، ان مسلمانوں کے لیے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان مسلمانوں کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تین بنیادی چیزیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس میں جو دوسری بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ کہا تو ساتھ میں آتوا الزکاۃ کہا۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، ساتھ میں اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو یہ دونوں حکم سمجھ میں نہیں آ رہے، نماز کی پابندی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے حد سے کیا بولے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان صرف جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف جمعہ نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ آیا تو بھی کم از کم ذرا مسلمانہ اسے سیریس لے کو 5 وقت کی نمازاں پڑھیں۔ لیکن زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہمارے کمائے ہوئے مال سے ہے۔ ہمارا جو کمایا ہوا مال ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری محنت سے کمایا ہوا مال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا کمایا ہوا مال کمانے کے لائق جو بنایا ہے اس اللہ کا ہے۔ کتنے دنیا کے اندر نوجوان ہیں، اچھی اچھی صلاحیتیں ان کے پاس ہے، کیا کہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی چیزیں، کیا کہ زندگی میں ایک چھوٹا ٹرن ہوا، اس کی وجہ سے زندگی بھر انہیں کمانے کے لائق نہیں سرکا ہو گئے۔ ایسے کئی ساری زندگیاں ہیں، ایسے کئی سارے لوگ ہیں۔ ابھی کل میں ایک نوجوان کا واقعہ سن رہا تھا۔ ایک نوجوان 90 سے اسلام قبول کرا، قبول کرنے کے بعد کیا کہ ذرا دنانکوں سے کمر میں درد آیا کرتا۔ کمر میں درد کسے نہیں ہے آج کل، ہر دوسرے آدمی کو کمر کا درد ہے۔ وہ کہہ کہ ڈاکٹر کے نے جا کے بتا لیے تو کہہ کہ چھوٹا آپریشن کرنا، رکھ دبی ہے بولا۔ ٹھیک ہے چلو بھائی وہ آپریشن کر ڈالیں گے، بول کو جا کے آپریشن کرا لینے گئے تو دبی تھی سو رکھ صحیح کرنے جا کو کاٹ کو چھٹی ڈاکٹر۔ اب کیا ہوا کہ یہ پیروں کا جو حصہ تھا وہ بچے کا کام کرنا بند کر دیا۔ نوجوان ہٹا کٹا نوجوان، اب یہ جو پیروں کا حصہ اس کا کام کرنا بند کرا تو بہت سارے ڈاکٹران کے پھرنے کے بعد اور ایک سرجری سجیسٹ کرے گا، اور ایک سرجری کرا لے صحیح ہو جاتا، اور ایک سرجری کرائے وہ بھی فیلور ہو گئی۔ اب بہرحال قصہ پورا مختصر کرے تو کیا کہتا، 30 سالہ نوجوان ہے، اٹھا کٹا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، صرف ایک رگ کی وجہ سے زندگی ایسا ٹرن لی کہ اب اس کی زندگی یا تو ویل چیئر پر یا پھر بیڈ پر۔ وہ نوجوان خود سے اٹھ کر پیشاب کو بھی نہیں جا سکا، ایسی مجبوری کی حالت کا شکار ہو گیا۔ لیکن وہ چونکہ نو مسلم ہے، 90 سے اسلام قبول کرا ہے، تو 90 سے اسلام جو قبول کرتے نا، ان کو اسلام کا تو کیا اصل میں سمجھ میں آتا۔ اب اس کے خاندان والے بہت تانے دیے گئے تھے، کیا بول کو اسلام قبول کرا، اس کے بعد تیرے ساتھ ایسا ہو گیا، پھر بولے گئے تھے تیرا علاج ہو سکتا، جو تانترکل ہیں، جو تعویذان دال کو اتار کو چڑھاوے چڑھا کو تیرا علاج کر سکتی، انہوں کر سکتی، تو آ بول کو اس کے خاندان والے اسے بلائے۔ وہ نوجوان بولے کہتے الحمدللہ میں ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کر کو اسلام قبول کروں، اللہ مجھے جب بھی جس بھی حالت میں رکھتا ہے میں اس حالت پر اللہ سے راضی ہوں۔ الحمدللہ اس نوجوان کے بارے میں بتایا گیا کہ
کہ ہمیشہ جب بھی کسی سے اس نوجوان کی ملاقات ہوتی ہے تو ہنسی خوشی سے ملتا کرتے اور آرام سے بولتا کرتے. کیسے ہے میں بولے تو الحمدللہ اچھا ہوں میں بولتا. تو یہ ایمان کا لیول ہوتا. اصل ایمان ہم لوگ سمجھے تو ایسا رہتا ایمان. تو ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مال ہمارے کمانے سے آیا, یہ ایک غلط فہمی ہے. اللہ چاہے تو کبھی بھی ہمارے مال کمانے کی طاقت ہم سے چھین سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں مال کمانے کے لائق رکھا ہے. تو اللہ کے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے یہ جو مال اللہ کا اللہ ہم کو دیا ہے, اس مال میں سے اللہ نے جو حصہ غریبوں کو, یتیموں کو, رشتہ داروں کو, بیواؤں کو دینے کو کہا ہے, وہ حصہ نکال کو دے ڈالنا. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پر بولا ہے, آخرت میں کامیابی ملنا کا تو زکوٰۃ دینا. تمہیں مسلمان کہلانا بولے تو زکوٰۃ دینا. اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں سنایا ہے. قرآن کی سورہ نور کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی پیروی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو انہوں کیسا بولے ویسا سنو. لعلکم ترحمون, ایسا کرے تو کیا ہوتا, تمہارے اوپر اللہ رحم کرتا, اللہ اپنے رحمت تمہارے اوپر برساتا. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا, جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, وعملوا الصالحات, خالی ایمان لا تو بیٹھ گئے نہیں, ساتھ میں اچھے کام کرتے رہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرے, زندگی میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیتے رہے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور کل قیامت میں ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا اور ان کو کوئی غم نہیں رہے گا. قیامت کا جو ہولناک منظر ہے, قیامت کی جو ہولناکی ہے, اس کو یاد کر کے صحابہ روتے تھے. قرآن میں اللہ اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ عبس میں. قیامت کا منظر کیسا رہتا بولے تو یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی بھائی کو دیکھ کو بھاگ جاتا ہے. وہ امہ و ابی, بھائی کو دیکھ کو بھاگا ہے, سمجھ میں آتا. دنیا میں بھی بلہ کے بھائی ہیں, لڑنے کو مرتے سالے ہی, سمجھ میں آتی ہے بات. وہ امہ و ابی, ماں کو دیکھ کو بھاگ جاتا ہے, باپ کو دیکھ کو بھاگ جاتا ہے. وصاحبتہ و بنی, بیوی کو دیکھ کو بھاگ جاتا, بچوں کو دیکھ کو بھاگ جاتا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, ہر ایک کو اپنی پڑی رہتی ہوں. اللہ میرا جنت کا فیصلہ ہوگا تو بس, میں جہنم سے بچ گیا تو بس بول. لیکن اللہ کیا بولتا ہے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, کل قیامت میں ٹینشن نہیں, غم نہیں, بنداس کھڑو, اللہ کے انعامات پاؤ. زکوٰۃ کے معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ سستی برتتے ہیں. کیا سمجھتے بولے تو ایک آپشنل چیز سمجھتے ہیں, دیے تو دیے جانے تو نہیں, اگر دیے نہ بھی ہے تو کیا سمجھتے گا, تو کتنا کیا ہوتا, دیکھو ہاتھ صاف کر لیں گے سمجھتے. ایسا نہیں ہے, نہیں دینا بھی گناہ ہے, کم دینا بھی گناہ ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے اتنا دینے میں ثواب ہے. کتنا کہ اتنا دے ڈالیں گے, لے کیسا کہ ویسا دے ڈالیں گے, نہیں چلتا. مستقل حساب کر کے لانا. ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال میں بھی الحمدللہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے. تو میں کل گیا, میرے پاس گھر میں جتنا سننا, جتنی چاندی تھی پورا لے کو سنار کے پاس گیا, تولنے لگایا, اس کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کیا ہے وہ ویلیو ڈالنے لگایا.
ویلیو ڈالنے کے بعد اس میں سے 2.5% نکالے تو کتنا ہوتا بول کو نکالنے لگا ہے. تو میری جو زکوٰۃ ہے الحمدللہ 16,500 میری زکوٰۃ نکل رہی. انشاءاللہ میں دے رہا ہوں, ضرور دوں گا. دیے تو میں ایمان والا. بھائی نہیں بھائی میری مسجد میں تنخواہ 12,000 ہے, میں 16,000 زکوٰۃ کیسا دینا ہو؟ سننا بیچ ڈالنا. زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو سننا نہیں رکھ لینا. میں کم کماتا ہوں تو سننا کہیں کو رکھ لیا. سننا اگر رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینا کوئی آپشن ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے, اور یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. ابھی خطبے کے دوران حدیث جو میں پڑھا ہوں وہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم. تمہارے اسلام کے کامل ہونے کے واسطے, تمہیں مسلمان کہلانے کے واسطے ضروری ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. چور راستے نکالنا نہیں, خاص طور پر فرائض کے بارے میں. اب دیکھو نوافل اور سنتیں اس میں چھوٹ ہے, اسلام میں چھوٹ ہے. مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے, کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو دل سے نہیں پڑھ سکتا, اور ہم لوگ زبردستی نہیں کر سکتے. تراویح کی 20 رکعت نماز ہے, کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کم پڑھ کو چل جانا چاہے تو اوکے, اجازت ہے. کوئی تراویح کی 20 رکعت اٹھا کٹھا ہونے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے, بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. لیکن جو فرائض ہیں, فرائض میں کوئی گنجائش نہیں, فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں, فرائض میں کوئی چھوٹ نہیں, اور ہمیں لینا بھی نہیں. اگر لیں گے تو پھر وہ اسلام کے معاملے میں ہماری ڈبل زیادتیاں ہو جاتی ہیں. ایک تو کیا ہے, اسلام کا جو آرڈر جیسا ہم لوگوں کو فالو کرنا ہے وہ نہیں کرنے کا گناہ ہوتا. دوسرے کیا بولے تو اللہ کے اس آرڈر کو ہمیں ہمارے مرضی کے حساب سے بدلتے سو واسطے اس کا بھی گناہ ہوتا. اور پچھلی قوموں کو اللہ برباد کر دیے ہیں اللہ کے آرڈرز میں چینجز کرنے کی وجہ سے. ہم پر اللہ رحم اس لیے کر رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اللہ ہمارے اوپر رحم کر لیتے آتا ہے. ہمیں نمازہ میں ہیر پھیر کرتے ہیں, زکاتہ میں ہیر پھیر کرتے ہیں. نمازہ کیا کہتے ہو, نمازہ میں کیا ہیر پھیر بھائی بولے تو جو قضا نمازیں ہیں اسے پڑھنا سوچ. میں میرے زندگی کے 20 سال کے نمازیں چھوڑے بولتا, آگے زندگی میں 20 سال ہے نا بھائی تیرے پاس, کوشش کر پڑھنا شروع کر. اگر پورے ہوئے تو ہوئے, نہیں ہوئے تو کم از کم تو شروع کوشش تو کر رہا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ تجھے معاف کر دیتا. اب اس میں آڑے رس سے کیا کہتے, 2 رکعت نماز پڑھنا کہتے رمضان میں, وہ کوسی کی تاخرات میں, اس میں یہ سورہ وہ سورہ لگے تو زندگی کے پورے قضا نمازہ معاف ہو جاتی. ایسے آفران دیے تو چکے چھوڑ دیں گے ہمارا میں پہلے جبتے رہتے ہیں آفرا ہونا بولے. تو اسلام میں اس طرح کے ہیر پھیر نہیں کرنا. سیم زکوٰۃ کا مسئلہ, بھائی زکوٰۃ کتنا دینا, 2.5% پکا نکالنا. کس کس کے اوپر نکالنا, سونے کے اوپر, چاندی کے اوپر, کیش کے اوپر, اور ٹریڈنگ سٹاک جو تجارتی سامان رہتا اس کے اوپر, یہ سب چیزوں کے اوپر 2.5% حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ہمیں کیا کرتی, حساب کتاب کیا بھی نہیں, زکوٰۃ دینا بہت زیادہ چلا کو بولے مول صاحب مسجد میں دینا سوچ دینا کہتے بھائی. اب اچھا لے بات جان دے کیا کرتی, ایک 10,000 نکال مسجد دے لو, پنچایت چل جاتی بول لیتے. نہیں کہتے ایک 10,000 نکال کو کسی تو بھی ذرا خاص لوگوں کو دے ڈالو, ختم مسئلہ ختم. ایسا نہیں ہے, 2.5% حساب کر کو نکالنا. حساب کر کو نکالنے کے بعد وہ کسے دے سکتی ان کو دینا. یہاں بڑا مسئلہ کیا ہے گا, تو ایک تو ہمارے لوگ نکالنے میں سستی کرتے ہیں. اگر نکال رہے میں تو مرضی کو دے ڈالتے ہیں, کہاں مرضی وہاں دے ڈالتے ہیں. بھائی زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے, یہ اسلام کی ایک ضروری چیز ہے. اسے ہمیں معلوم نہیں سب کا کیسا بولے ایسا کیسا کر ڈال سکتی. تو اس کے سے زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ضروری مسائل معلوم کر کو دینا. تو میں مسائل کی طرف زیادہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ آخر میں 2-4 مسائل بتاؤں گا, لیکن مسائل سے بھی زیادہ اس وقت فضائل سمجھنا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ زکوٰۃ دے تو کیا کیا دیتے,
اور قرآن کے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اصل میں اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو نیکیاں ہیں اس کو بڑھاتے ہیں، اور ساتھ میں زکوٰۃ نہیں دیے تو کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے نبی تمہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر دے ڈالو۔ اللہ پہلے انٹیمیٹ کرتے ہیں، پھر کل قیامت کے دن آپ کو اللہ سے نہیں بول سکتے اللہ معلوم نہیں تھا، اس کے واسطے کما کو خالی جمع کر رکھ لیتے چلے گیا، نہیں، اللہ قرآن میں صاف طور پر اپنے نبی کے ذریعے سے یہ حکم دے ڈالی کہ جو ایسا کرتے ہیں، یعنی سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے جو حصہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں نکالتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بول کو اللہ بولے، پھر وہ عذاب کو بھی اللہ ذرا ایکسپلین کرے۔ معمول سے کیا ہے بولے تو دنیا کے اندر بھی کوئی سی تو بھی چیز زیادہ ڈینجر ہے تو کیا کرتی، ڈینجر بول کو بورڈ ڈالنے کے بعد نیچے ذرا نوٹس بھی دیتی کیا کیا حساب سے ڈینجر ہے، کیا کیا کرے تو ڈینجر بول۔ ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو سب سے پہلے تو بول دیا کہ ان کے لیے قیامت میں دردناک عذاب بولے تو خطرناک تکلیف دینے والا عذاب۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں ذرا وہ عذاب کے ایکسپلین بھی کریں، کیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جمع کیے ہوئے مال کو جہنم کی آگ میں تپاتا۔ دیکھے رہتے جو لوہے کے بھٹیاں ہیں وہ کیا کرتے، بولو لوہا رکھ کو انگار مارے تو وہ لوہا لال ہو جاتا، وہ لگا تو کیسا رہتا، سوچے تو چاند کے اوپر کانٹے آتی۔ کل قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں اللہ کے مال دینے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو تپاتا، تپانے کے بعد ان کے پیشانے کو دکھنا نا، یہ بیٹا دنیا میں میں اسے مال دیا تھا، ہے تو بھی انہیں وہ مال کو میرے واسطے خرچہ کرے نہیں سر کا جمع کر کو رکھو، مر گیا، وہ دکھنا نہ کل قیامت میں، اس کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیشانے کو جلا دیا، وہ جنوبہم ان کے بازوں کو اللہ جلاتا، وہ ظہورہم ان کے پیٹوں کو اللہ جلاتی، جلانے کے ساتھ ساتھ اللہ بولتی ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہیں تمہارے واسطے جمع کر کو رکھے سو مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکو بیٹے، جمع سے نہیں اب مزہ چکو۔ تو اس کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ مال دیا ہے تو پورے جینیونٹی کے ساتھ، کیا کی بیان میں بولی مل کو نہیں، کیا کی دینا کہتے با بول کو نہیں، میں مسلمان ہوں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو اللہ مجھے دنیا میں میرے مال میں برکت دے گا، اللہ آخرت میں مجھے اجر دے گا، قیامت میں اللہ مجھے ٹینشن نہیں سر کا زندگی دے گا۔ اس سب چیزیں فضیلتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، وعیدوں کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ارے 2.5% لاکھ روپے کا تو اس میں سے آفٹر 2,500 روپے وہ نکالنے کے واسطے ہمیں سوچتے ہیں، جو اللہ ہم نے لاکھ روپے دیا وہ اللہ کے واسطے 2,500 روپے نکالتے نہیں۔ اور اسلام دیکھو بہت پاکیزہ مذہب ہے، بہت سسٹمیٹک مذہب ہے، ایسا نہیں ہے نا کیا بول کو بھائی تمہارے لاکھ میں سے 2,500 نکال کو اللہ کے واسطے لگ جا کو جلا ڈالنا، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، وہ 2,500 نکال کو تمہارے خاندان میں، بھائی تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے آس پڑوس رہنے والوں میں جو غریب مسلمان ہیں ان کو دو۔ ایک تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہوتی، دیکھو زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، بہت جگہ پر تمہیں اپنی زکوٰۃ لگا سکتے، لیکن اس میں 2 جگہ ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا۔ ان میں سے ایک کیا بولے تو رشتہ دار،
رشتہ داروں کو زکات دینے سے زکات دینے کا ثواب ملتا، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے تمہیں جو رشتہ داری کو نبھانے کے واسطے اور رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے واسطے ان کو جو مال دیے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے کا جو ثواب ہے، اللہ وہ ثواب بھی دیتا۔ دوسری جگہ مدارس، مدرسے کیا؟ وہاں پر غریب، مسکین اور یتیم بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو زکات دینے سے ایک تو تمہاری زکات ادا ہو جاتی، زکات دینے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملتا، اس کے ساتھ میں تمہارے زکات کا مال کھا کو جو بچے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتی، پھر اس علم سے آگے آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی، اس کا ثواب بھی تم نہ ملتا، اللہ کے دین کو پھیلانے کا ثواب بھی تم نہ ملتا۔ تو زکات کے بارے میں یہ نیت کر لو کہ زکات دینا تفسیر قرطبی بول کو تفسیر کی ایک اچھی زبردست کتاب، اس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی انہوں نے ایک واقعہ لکھی یمن کے اندر، یمن جو کنٹری ہے آج بھی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا مالدار آدمی رہتا تھا اور اس کا کھجوروں کا زبردست باغ تھا۔ وہ آدمی کیا کرتا تھا، سال جب بھی اسے کھجور کی پیک آتی تھی اپنے ضرورت کا سامان رکھ لیتا تھا، باقی دل کھول کر غریبوں پر تقسیم کر دیتا تھا۔ چلتا رہا، اللہ برکت دیتا رہا۔ جب وہ شخص انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں کو وراثت میں وہ باغ مل گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اب بیٹے انہوں نئے جنریشن کے تھے نا، جیسا جیسا نیا جنریشن آ رہا ویسا ویسا ہمارا نیا جنریشن اسلام سے دور ہوتے جا رہا۔ حالانکہ ٹیکنالوجی بڑی ہے بولے تو ابھی زیادہ دیندار ہم بننا تھا، لیکن ماں باپ کی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو آنے والے جنریشن ہی اب بھی انہیں بے دینہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو مالدار شخص تھا اس کے جو اولاد تھے 3 جنے تھے، انہوں 3 جنے کیا ڈیسائیڈ کرے گا، تو ہمارا باپ بیوقوف تھا، چوپ کے غریبان کو دے ڈالتا تھا، ہمیں نکو بے ہمیں ہوشیارا، ہمیں کیا کریں گے وہ پورا جمع کریں گے۔ وہ پورا جمع کرے تو کتنا ہوتا، کیا حساب ہو، ہمیں کون سے لیول کو چل جاتی۔ ٹھیک ہے ایک کام کریں گے، کیا کہتو رات میں ہلکا اٹھ کو جا کو کوئی بیٹے کو مال نہیں سر کا گاؤں میں خاموش ہمارے باغ کا مال ہمیں کاٹ لے کو حساب کتاب کر لیں گے، دن میں جا کو سب کے سامنے کاٹے تو اتنا پنچت انہوں آتی ان کو دینا ان کو دینا، رات معاملہ صاف کر لیں گے۔ وہ رات کے آخری حصے میں صبح ایک دم کون بھی نہیں ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے بول کر رات میں تینوں بھائی سو گئے، صبح ایک کو ایک اٹھا لے کو ہلکا باغ کی طرف دیکھے تو ایک دم صاف میدان ہے، معمول سے پورا کھیت پورا کاٹ ڈال کو گھاس آگے پورا اٹھا ڈالنے بعد کیسا رہتا، پھر سیکنڈ فصل ڈالنے کے بعد سے ایک دم صاف کر ڈالتے نا ویسا ہے۔ کیا تو غلط رستہ ہی کہ بھائی دوسری جگہ ہی کیا کہ بول کر چیک کر لے تو ان کا جواب، تو پھر بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ان کا باغ ہے، انہوں جو یہ نیت کرے کہ اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے سر کا، خالی ہمیں جمع کر کو رکھ لیں گے بول کو، اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو باغ تھا اس کو جلا کے ختم ہی کر دیا۔ دوسرے دن ان کو معلوم ہوا تو انہوں خوب افسوس کرے، پھر اس کے بعد توبہ اللہ کرے، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرے۔ ہمیں وہ کانگی یمن میں کب کی ہوئی ہے لے ہم نے کیا ہوتا نہیں، وہاں ہمیں کتنے سال سے دیتے نہیں زکات، ہمارا مال کیا اچھا نہیں ہے کیا بول لیتے رہیں گا، تمہارا مال برباد ہونا بولتے کون کی چور آ کو سننا چورا لے جانا کیا بھی ضروری نہیں، مال برباد ہونا بولتے تمہاری کار جا کو ایکسیڈنٹ کرنا ضروری نہیں، مال برباد ہونا بولتے تمہارے بزنس میں لاس ہونا ضروری نہیں۔ کیا کی بیمار ہے آج کل دیکھتے ہیں 90 بیمار ہیں، ڈاکٹر لبا مار لیتی ہیں، کون سی بیماری رے، کون سے کتنے سکیننگ کاڑے تو بھی کتنے اسکرے کاڑے تو بھی بیماری کیا بھی نہیں ہے بول کو چاہتا ہے، یہ دیکھے تو پیٹ میں دکھتا ہے، سر میں دکھتا ہے، سکیننگ کاڑے یہاں بتائے، بنگلور میں بتائے، حیدرآباد میں بتائے، کیا سکیننگ کاڑے کیا بھی نہیں ہے، لیکن سر میں کیا کہ دکھتا ہے، یہاں 5,000 خرچ کرے، وہاں 10,000 خرچ کرے، وہاں 20,000 خرچ کرے،
करता है। वो क्या किया अल्लाह बोले इस टेम्पो 2.5% ओनली 2.5% कैलकुलेट कर को दे डाला रहता तो अल्लाह माल की हिफाजत करता। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ये जो माल हम लोग अल्लाह के रास्ते में देती, इसकी वजह से हमारा जो बकिया माल है वो माल साफ हो जाता, वो माल पाक हो जाता, वो माल महफूज हो जाता, अल्लाह की तरफ से सेफ हो जाता। अल्लाह क्या बोलता है बोले तो मेरे वास्ते 2.5% ओनली 2.5% माल निकाल को गरीबां को दे डालो, मैं तुम्हारे माल को पाक साफ करता हूँ, मैं तुम्हारे माल की हिफाजत करता हूँ, मैं तुमना दुनिया में बरकत देता हूँ, मैं तुमना आखिरत में जन्नत देता हूँ, मैं तुमना क़यामत में टेंशन नहीं सरका करता हूँ। इतना अल्लाह फरज देता है तो हमें क्या कर, हमें चोर रस्ते निकालते हैं। क्या चोर रस्ते? एक चावल की थैली लाको, उसमें केजी के पूरे 25 पैकेटा बना को, फिर उसमें 10 रुपए का मिर्ची काटा, 5 रुपए का हल्दी काटा, 10 रुपए का नमक, 20 रुपए का अमली रखो, फिर उसे टोकन आंगते गरीबां घरांका ने आको सुबह में है तो बे सो के शाम का जा, शाम का आना, उन्हें टोकन देता। जान दे भाई टोकन दिया, पहले तो क्या करते ज़कात देना तो हमारी जिम्मेदारी, हमें गरीब को ढूंढ को जाको भैया है मेरा ज़कात का माल ले भैया बोल हमें दे के आना सो। कई को तो उन्हें ज़कात लिया तो हमारी ज़कात अदा होती और हम ना इतने अल्लाह की तरफ से जो इनामत मिलने के वो मिलती है सो। हमें ढूंढ के जाके दे के आना, हमें क्या करते हैं तो घरांका ने सुबह में तो शाम का, शाम का तो सुबह का, आज है तो सबा है तो परसों आओ, टोकना दे भाई क्या कि टोकना देते हैं। कम से कम ऐसी किट दिए गरीब को बुला को, ऐसी किट दिए, वो किट की वजह से 1 महीना उन्हें टेंशन नहीं सर का हो गया। समझ में आने वाली बात है। किट्टा कैसे देते हैं बोले तो वो किट देखे तो है नहीं दिल से आख थू को बोलता जान उन्हें करेक्ट गरीब हो किट के वास्ते लाइना में खड़को, टोकन ले को, फिर वो टोकन लेकर आको, फिर देते दिन लाइना में खड़को, 4 फोटो निकालने लगा ले को, होता सब भी तिप्पल पड़ को किट ले गया तो 3 दिन ही चोर किट से काम आने वहीं से किट्टा देते। तो ज़कात का मजाक बनाओ ना, उसे एक तरीके से उसमें तकसीम करो। एक बड़ा हिस्सा खानदान में, रिश्तेदारों में जो गरीबा हैं उनको निकाल देना, फिर उसके बाद आस पड़ोस के लोगों के पास, फिर उसके बाद मोहल्ले के गरीबों का ख्याल, फिर उसके बाद इलाके के मदरसे का ख्याल। ऐसे एक तरतीब बनाओ, चुप के बना। अच्छा किट भी देना जायज़ है, नहीं दे सकते बोल को क्या भी नहीं, लेकिन हमें लज्जा को देना भाई, उनको बुला को देना ये सही नहीं। और ज़कात का माल ऐसा तकसीम करना कि जिसमें किसी का कोई फ़ायदा ही ना होता, ये भी दुरुस्त नहीं है। अब वो किट ऐसी छोटी किट बना क्या फ़ायदा होता? एक तो गरीब के पास हमें जा को देना, उसे बुला को देते हैं, वो भी छोटी देते हैं, नहीं देते हैं तो ऐसा दो कम से कम उन्हें 1 महीना बेफिक्र हो जाना। बल्कि अफजल और बेहतर ये है कि पैसे उनको देना, पैसे उनको दिए तो उन्हें क्या कि उसे खर्च में ला लेते हैं, क्या कि उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्हें खर्चा कर लेते हैं। अब गाँव में मोहल्ले में है तो 10 मालदार हम भी, मैं किट दे दूँ बेटा, किट दिया मैं भी किट दे दूँ, उन्हें 50 दिया मैं 60 देता हूँ, उन्हें 60 दिया मैं 100 देता हूँ। उन्हें 2 केजी की किट बना है तो उन्हें 1.5 केजी की बनाता है, 1.5 केजी के बनाता है, उन्हें 1 केजी की किट बनाता है। अब उसे वो टोका ना दे को हंगामा कर को पूरा। अब भी दलिंदर की क्या करते जरा जने वो किट्टा जो ज़कात की किट है वो देना तो मेरी जिम्मेदारी, मैं मेरे आखिरत का से दे लेता हूँ उसे। कई को खाली आखिरत है किट में दुनिया में भी यूज़ कर लेंगे बोल को उसे है ना, उसे तो एक अन्ना को बुला को, मोहल्ले के कारपोरेटर को, नहीं तो गाँव के MLA को बुला को अन्ना की तरफ से बांटते हैं कैसा, वो भी। और उसके अलावा ये तो दलिंदरा की हैच है हमारे माशरे में, इसे ख़त्म करना है, ज़कात को सही तरीके से देना। 2 मसाइल है ज़रूरी वो बता को ख़त्म कर डालना। उसमें सबसे बड़ा मसला क्या बोले तो बहुत जने हमारे मुसलमान भाइयाँ ज़कात की रकम मस्जिद को दे डालते हैं, अगर दिए तो तुम्हारी ज़कात अदा होती नहीं। मस्जिद को ज़कात के पैसे देना नहीं, मस्जिद को
عام صدقہ یعنی ثواب کی نیت سے جو صدقہ کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. عطیہ اللہ کے گھر کا خیال کرتے ہو, اللہ کے گھر کو عطیہ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اگر دیتے ہیں تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھو. دوسرے نمبر پر امام اور مؤذن کو, اور خاص طور پر اس امام اور اس مؤذن کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر دیے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی مؤذن کوئی امام ایسا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, انہیں زکوٰۃ کا مال لے سکتا تو اسے دے سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام اور مؤذن یہ قوم کے رہنما اور پیشوا ہیں. ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں بلکہ اپنے اچھے مال میں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے واسطے, اپنا ان سے جو تعلق ہے اس تعلق کو جتلانے کے واسطے ہدیہ دینا چاہیے, زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. معمول سے اماماں کو مؤذناں کو جو پیسے دیتی نا, کیا واسطے دینے کا, انہوں غریبہ ہی ان کو پیسے کامان دے لے بول کو نہیں. امام صاحب غریب ہی کہتے بھائی پیسے دیں گے, نہیں. وہ جو اماموں کو مؤذنوں کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ ایک محبت کی بنا پر ہے. کیا واسطے, بھائی انہوں ہمارے فرض نمازاں پورے کرانے کے واسطے امامت کرتے ہیں, بھائی انہوں ہمارے کو دین کے ضروری مسائل بتاتے ہیں, بھائی انہوں ہمارے محلے کے لوگوں کے واسطے دعا کرتے ہیں. ارے انہوں ہمارے امام صاحب ہے, انہوں ہمارے مؤذن صاحب ہے جو ہمارے کو 5 وقت اذان دے کر نمازوں کو اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک محبت کی بنا پر, ایک تعلق کی بنا پر ہدیہ دینا, یہ ہدیہ ہے. یہاں لاکھوں زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. خاص طور پر ہاں اگر امام یا مؤذن زکوٰۃ کا مستحق ہے, غریب بھی ہے, تو اسے زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے. جو مستحق نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. ایک ضروری مسئلہ, ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. اور ایک ضروری مسئلہ کیا بولے تو زکوٰۃ کے پیسے سے ایصال ثواب نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کے پیسے سے ایصال ثواب نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میرے اوپر 10,000 روپے کی زکوٰۃ ہے, مثال کے طور پر, تو اب یہ 10,000 روپے اللہ کے واسطے غریبوں کو دینا میرے لیے ضروری ہے, تو میں وہ دے ڈالنا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں بولے تو کئی کو چپکے خالی زکوٰۃ ایک دینا. ہمارے دادا انتقال ہو گئے نا, ادھر زکوٰۃ بھی جان دے, ادھر ہمارے دادا کو ثواب ایسا, ایک رستے سے ایسا بھی جان دے بول کو بول لیتے, نہیں جاتا. زکوٰۃ تمہیں تمہاری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہ تمہیں ادا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے. تمہیں ادا کرے تو اس کا ثواب تم نہ ملتا, وہاں تک ہی. پھر زکوٰۃ سے ایسا پھر پھلٹ کو ہمارے دادا کو جانا, ہمارے باپ کو جانا, ہمارے اماں کو جانا, ہمارے نانی کو جانا کا تو جاتا نہیں. ایصال ثواب کے واسطے یا تو آپ صدقے کے پیسے دے سکتے, وہ بھی صدقے واجبہ نہیں, واجب صدقہ نہیں. جیسے صدقے فطر یہ واجب ہے, یہ ہمارے جان کا صدقہ, ہمیں کمپلسری دینا سوچ, وہ ہمیں بڑیان کے نام کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ ہے کمپلسری دینا سوچ, وہ ہمیں بڑیان کے نام کو نہیں دے سکتے. ویسا ثواب حاصل کرنے کے واسطے ہمیں صدقہ دینا چاہ رہی, تو اس کا ثواب ہمارے بڑے ادنان کو ہمیں پہنچا سکتے. معمول سے باپ سے محبت ہے, ماں سے محبت ہے, نکالو 1000 روپے زکوٰۃ کو چھوڑ کو 1000 روپے نکالو, لکھاؤ اس کا ثواب ہمارے بابا کو پہنچنا بول کو دیتا ہوں بول کو لکھاؤ, وہ الگ ہے. ایصال ثواب الگ ہے, زکوٰۃ الگ ہے. زکوٰۃ سے ایصال ثواب کریں گے بولے تو ایصال ثواب ہوتا نہیں, ٹھیک ہے. اس کے واسطے یہ مسئلہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیے. اور بھی بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, اور کچھ ضروری مسائل زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. زکوٰۃ کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھو کہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ سمپل اور لائٹ لینے کی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے اسلام کے پورے ہونے کے واسطے, ایک پکا مسلمان بول کو کہلانے کے واسطے اللہ کی نگاہ میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے. زکوٰۃ نہیں دیے تو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ناراضگی, جہنم, پھر جہنم میں سخت ترین سزائیں ہیں. تو سب بچنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا, اللہ کے انعامات حاصل کرنا, یہ دنیا کی زندگی میں بھی چین سکون راحت حاصل کرنا, اللہ کے انعامات کی بارش ہمارے اوپر برسا لینا, بولے تو زکوٰۃ ادا کرنا. تو اس کے واسطے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ سب لوگ نیت کریے کہ انشاءاللہ اس سال ہم لوگ کیلکولیٹ کر کے, چھپکے نہیں, کیا کہ حساب کو ذرا مسجد کو دے ڈالیں گے, 27 چندے میں لکھا چھٹیں گے, پنچایت جاتی, مؤذن صاحب کو دے ڈالیں گے, امام صاحب کو 1000 روپے دے ڈال کو زکوٰۃ اللہ سے معاف کرا لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ سننا کتنا ہے تمہارے پاس حساب کرو, چاندی کتنی ہے حساب کرو, اور ٹریڈنگ سٹاک
جو تجارت کا سامان ہے جسے اسٹاک کر کو رکھی، بعد میں اس کی قیمت بڑھتی بول کو تمہارے کو اندازہ ہے، اس کا حساب کرو، اور اس کے ساتھ میں جو کیش تمہارے پاس ہے، کیش جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، جو سیونگز میں ہے، جو سیلری ہے وہ نہیں، جو سیونگز میں کیش ہے وہ پورا حساب کرو۔ حساب کرنے کے بعد دیکھو کہ اگر یہ پورا ملا کو 7.5 تولے سونے کے برابر یا پھر 52.5 تولے یعنی 50 بھی آدھا تولے چاندی کے برابر اگر یہ سب بھی ملا کو ہوتے ہیں تو پھر یہ پورا مال جمع کرنے کے بعد اس میں سے 2.5% نکال ڈالو، وہ دے ڈالو، بات ختم۔ اگر کسی کو اور اچھے طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، نماز کے بعد میں یہی رہتا ہوں، بلکہ رمضان میں تو میں تقریباً مسجد میں رہتا ہوں، کبھی بھی آپ مجھ سے آ کر آرام سے ٹائم نکال کر میرے پاس آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر آپ کے اوپر آپ کے مال کے حساب سے کتنی زکوٰۃ ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ لوگ ضرور اپنے مالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس سال ضرور نکالیں۔ اس سے کیا ہوتا بولے تو ہمارے مسلم معاشرے میں جو غربا ہیں ان کی انشاءاللہ غربت ختم ہوتی ہے۔ اصل زکوٰۃ کا مقصد کیا بولے تو اللہ تبارک و تعالی ہمنا بھی پاک کرنا چاہتے اور ساتھ میں ہمارے جو مسلم معاشرے میں کی جو اونچ نیچ ہے، ذرے جنے مالداراں، ذرے جنے غریباں، ذرے جنے ابھی غریباں، وہ سسٹم کو ختم کر کے اللہ تبارک تعالی سب کو ایک اچھی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے واسطے اللہ تبارک تعالی زکوٰۃ کا یہ حکم رکھے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بلا کسی سستی کے اور بلا کسی غفلت کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ہماری زکوٰۃوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔